لوگ دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو؟ جو حالیہ احتجاج ہیں اساتذہ کرام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اور بہت کم اساتذہ ہوں گے جن کو پوری معاملات کا پتہ ہوگا یہ کیوں ہے۔ اچھا، ایک تو وہ پینشن والا ایشو ہے کہ وہ پینشن دے تو رہے ہیں، لیکن وہ جیسے بکری دودھ تو دے رہی ہے لیکن وہ مہنگیاں ڈال کر دینا چاہ رہے ہیں۔ ایسے ہی لیو انکیشمنٹ کا معاملہ ہے، اس میں بھی وہ کٹوتی کرنا چاہ رہے ہیں۔ مطلب وہ ڈنگ ٹپاؤ سے سوچ ہے کہ کس طرح ہماری حکومت چل جائے۔ یہ تو ظلم ہے، یعنی یہ جو اساتذہ کرام ہوتے ہیں ان کی یہی کمیٹی ہوتی ہے، حالانکہ ان کی اپنی تنخواہ سے کٹتی ہے، اور اسی کو لے کر انہوں نے اپنے کو گھر بار سیدھا کرنا ہوتا ہے، کسی کی بیٹی کی شادی کرنی ہوتی ہے، ان کے بڑے سپنے ہوتے ہیں۔ اس میں تو بڑھانے چاہیے پیسے، کم نہیں کرنے چاہیے، یہ ظلم ہے۔ اور یہ بڑا مظلوم طبقہ ہے، ان کے پاس کوئی پیسے بھی نہیں ہوتے اتنے، وہی پرانے گھر ہوتے ہیں، وہی پرانی بائکس ہوتی ہیں، بڑا بیچارہ محدود سا، اگر وہ ٹیوشنیں وغیرہ ساتھ میں نہ پڑھائیں تو ان کو گزارا نہیں۔ یہ تو ہے ظلم، ٹھیک ہے جی۔ اگلا جو کام یہ کر رہے ہیں کہ سارے نہیں، وہ سکولز جن کی کارکردگی اچھی نہیں ہے، وہاں ٹیچر نہیں آتے یا بلڈنگز اچھی نہیں ہیں، ان کو یہ کوئی PRSP نامی تنظیم ہے یا آپ کہہ لو NGOs، اس کے سپرد کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 200 سکول آلریڈی ان کے زیر نگی ہیں، یعنی یہ ان کے تحت کام ہو رہا ہے۔ لودھرا میں بھی کوئی 8 سکول ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان کے چل رہے ہیں۔ اب یوں ہے کہ اگر یہ بات تو مجھے بھی خیر اتنی پسند نہیں کہ یہ ایسے ہی جیسے کوئی کسی کی بیٹی خراب ہو جائے، وہ کارکردگی اس کی اچھی نہ ہو تو اس کو محلے کے سپرد کر دو بھی آپ اس کو اچھا کریں۔ ہے تو یہ ادارے حکومت کے ہی نا، یہ تو حکومت کا کام تھا۔ اگر حکومت نے کام اچھا نہیں کیا نا تو اس میں اس بلڈنگز کا، اس اساتذہ کا کیا قصور ہے تو یہ بھی نالائکی پرلے درجے کی۔ لیکن اگر پھر بھی یہ کر رہے ہیں تو کسی حد تک قابل قبول ہے کہ بچوں پر فیس کا برڈن نہ پڑے، کارکردگی اچھی ہو، تعلیمی لحاظ سے انہی ٹیچروں کو دوبارہ ہائر کر لیا جائے تو کسی حد تک یہ معاملہ بھی اتنا برا نہیں چلتا ہے۔ اگر یہ ایسا ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا ایک یوں بھی ہے کہ یہ نا جو بڑے بڑے سکول ہیں، جو بڑی بڑی اراضی جیسے ہمارا فوٹا باس کی ہے سکول ہے، ان کو دیکھ کر ان کے منہ میں پانی آتا ہے۔ یعنی اگر ان کی جو روڈ کے گرد اگر دکانیں بن جائیں، دکانیں ہزاریں دکانیں بن جائیں گی ہائی اسکول کے گرد، تو جو ان کا جو کرایہ آئے گا نا، وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ وہ اسکولوں پر لگائیں، اس وہ جو کرایہ ہے نا وہ مال بھی ہڑپنا چاہتے ہیں۔ ان کے ایسے بھی کچھ ارادے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلی بات تو یہ کہ ابتدا ہی نہیں ہونی چاہیے، اگر یہ ابتدا ہو گئی تو پھر یہ رکے گی نہیں۔ ویسے تو ہر ادارے کا یہی حال ہے، جس اسکولوں کو اچھا کرنا چاہ رہے ہیں نا تو عدالتیں بھی ایسی ہیں، پولیس بھی ایسی ہے، ہر جگہ پر یہی گند ہے۔ کہیں پر کوئی نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی کسی کی سنوائی ہوتی ہے، ہر جگہ پر یہی رنڈی رونا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اپنی رٹ قائم کرے اسکولوں میں بھی اور باہر بھی۔ ایسی NGOs تو سب منہ اٹھائی پھرتی ہیں۔ فرض کرو میں وہ NGOs ہوں جی، مسلم ہینڈز ہوں، میں ہائی اسکول لے لیتا ہوں، لے لیا جی، میں نے وہاں پر اپنی مرضی کر لی، میں نے وہاں پر 1000 دکانیں بنا دینی، ہر دکان سے 10,000 کرایہ لینا، 20,000 کرایہ لینا، تو میں نے اپنی انکم وہاں سے کرنی اور لوگوں کو اچھی تعلیم دینی ہے۔ یہ بات کا مسئلہ ہے، پہلے میں نے اپنے بارے میں سوچنا ہے وہاں پر بیٹھ کر۔ تو یہ کام تو ہے غلط، اور مظلوم اساتذہ کے ساتھ جو ظلم کیا انہوں نے، ان کو قید کر لیا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں جو اکلوتی کمائی ہوتی ہے نا، جب اس پر ڈاکہ پڑتا ہے نا تو جان نکل جاتی ہے۔ یہ جو پینشنیں ہیں اور یہ جو ان کی اکلوتی کمائی ہے، لیو انکیشمنٹ والا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، تو ان کے ساتھ ظلم نہ کریں، ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ تو یہ پہلے دن سے لے کر جب تک یہ پڑھاتے ہیں ان کی پینشن پر نظر ہوتی ہے، اپنے بچوں سے کہتے ہیں، اپنی بچیوں سے کہتے ہیں پینشن ملا گی تھی، لواں گے تو کریں گے، تو پینشن لواں گے تو کریں گے، اپنے اس میں بھی کٹ کٹاتی کر لی، تو یہ تو بہت ظلم ہے جی، یہ تو غلط بات ہے۔ باقی وہ پرائیویٹ اسکولوں کو کرنا، وہ کسی اس حد تک تو میں ٹھیک سمجھتا ہوں کہ ان میں پڑھائی کی معاملات کو اچھا ہو جائے، لیکن اساتذہ وہی ہائر کریں تاکہ ان کے بھی روزی کا معاملہ جو ختم نہ ہو۔ میں جو سمجھا تھا تھوڑا بہت میں اتنا آپ لوگوں کو عرض کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر اور اس ملک پر اپنا خاص کرم رکھے۔